ابو جہل کے پاس اس کی لونڈی دوڑی دوڑی آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو جہل اسی خوشی میں اپنی اس لونڈی سے کہتا ہے انگلی کا اشارہ کر کے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو آج بھی 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے، جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بھی، جو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس انگلی سے اس نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس انگلی سے آج بھی اس کو سکون مہیا کیا جاتا ہے، اس انگلی سے آج بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو ہم لوگ ایسا کیا کریں کہ جو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو ہم ایسا کیا کریں کہ جو قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا ایک ایسا عمل کر کے تو ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس طرح سے اگر منائیں گے تو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا جو ہے وہ روشنی سے جگمگا اٹھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، یہاں تک کہ شام کے محلات بھی جو ہیں وہ اتنے روشن تھے کہ وہ مجھے واضح طور پہ صاف نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، پیدائش کی خوشی اس طرح سے منائی کہ ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، 72,000 فرشتوں کے ساتھ 3 جھنڈے لے کر زمین کے اوپر اترے۔ ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا انہوں نے مغرب میں لگا دیا، اور تیسرا جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لگا دیا۔ تو اس طرح سے بھی جھنڈے لگا کر بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی۔ آسمانوں کے اوپر فرشتے بھی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے تھے۔ اللہ پاک نے تمام دنیا کو روشن کر دیا، ساری دنیا میں اللہ پاک نے جھنڈے لہرا دیے، تمام بت جو ہیں وہ اوندھے منہ جا گرے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں تمام عورتیں جتنی بھی اس وقت حاملہ تھیں، جن کے ہاں بچے پیدا ہونے تھے، سب کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کے گھر میں بھی بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی۔ بہت بڑے بڑے انبیاء کرام جنہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، التجائیں کرتے رہے کہ یا باری تعالی ہمیں اپنے آخر الزمان نبی کی امت میں پیدا فرما دے، ہمیں ان کا امتی بنا دے، لیکن ان میں سے دعا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہیں وہ اس چیز کی دعا کرتے رہے کہ یا باری تعالی ہمیں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کریم کا کہ اس نے ہم لوگوں کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو بغیر دعا کیے، بغیر کوئی التجا کیے، بغیر کوئی ریکویسٹ کیے، بغیر کوئی سفارش کیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ہم گناہ گاروں کو ایسی نعمت عطا کر دی کہ جو بڑے بڑے انبیاء کرام بھی جو ہے وہ دعا کرتے رہے، ان کی التجا قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں بغیر التجا کے، بغیر دعاؤں کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا فضل جو ہے ہم گناہ گاروں کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم بالوں کی نعمت کو دیکھیں، آنکھوں کی نعمت کو دیکھیں، منہ کی نعمت کو دیکھیں، کانوں کی نعمت کو دیکھیں، دل کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن جو سب سے بڑا کرم ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہمارے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ تو اگر ہمیں بغیر محنت کے، بغیر دعاؤں کے، بغیر التجاؤں کے امتی بنا دیا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں۔
ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی عبادت کریں اللہ پاک کی، جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم نہیں کر سکتے صرف اس ایک نعمت کا کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے، جب بھی عید میلاد النبی آتی ہے، حضور پاک کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو سب لوگ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، سب لوگ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ جناب چراغاں بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا عمل کر دیں، کوئی ایسی چیز کر دیں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے؟ یہ خوشیاں ساری بالکل منانی چاہیے، میں ان کو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہیں، کیک بھی کاٹنے چاہیے، چراغاں بھی کرنا چاہیے، ہمیں جناب نعتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری نعتیں پڑھنی جو ہیں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس نکالنے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ چراغاں کرنا، یہ کیک کاٹنا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری نمازیں پڑھنی، ہمارے روزے رکھنے، ہماری حج، ہمارا زکوٰۃ، پتہ نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی دکھاوا کر دیا ہو، کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جناب اس میں ریاکاری کر دی ہو، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی اس میں ڈنڈی مار دی ہو، اس کے صحیح طریقے سے ہم نے ارکان ہی ادا نہ کیے ہوں، اس کا جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے ہم نے وہ حق ہی ادا نہ کیا ہو، تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہمارا حج زکوٰۃ قبول ہو جائے گا، ہمارے جلسے جلوس قبول ہو جائیں گے، ہماری نعتیں پڑھنی قبول ہو جائیں گی؟ کس طرح سے ہم ان چیزوں کے اوپر ناز کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری قبول ہو جائیں گی؟ لیکن اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں وہ چیز بھی دکھا دی کہ اے ایمان والو، اگر تم یہ کر لو گے تو تمہارا قبول ہو جائے گا، تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، تمہارے لیے جناب بخشش کا وسیلہ بھی بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو پھر ہم اس راستے کو کیوں نہیں استعمال کرتے، اس چیز کو کیوں نہیں ہم کرتے ہیں، اس کام کو کیوں نہیں کرتے ہیں جو اللہ پاک ہمیں خود بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کر لو تو تمہاری جناب بخشش بھی ہو جائے گی، تمہارا جناب یہ کرنا جو ہے یہ میری بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا کام ہے جو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو تو تم جناب بخشے جاؤ گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک نماز پڑھتا ہے؟ کیا اللہ پاک حج کرتا ہے؟ کیا اللہ پاک زکوٰۃ دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو اللہ پاک جو کام کر رہا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جو اللہ پاک حکم دے رہا ہے ہمیں وہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں وہ یقین نہیں ہے کہ یہ ہماری چیزیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ تمہارا قبول ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں جو درود پاک پڑھوں گا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ میری باقی باتیں، باقی روزے، باقی نماز پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، باقی نیک عمل میرے قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن درود پاک پڑھنا جو ہے وہ میرا قبول ہی قبول ہے۔ تو میں کیوں نہ پھر اس کام کو زیادہ سے زیادہ کروں، کیوں نہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں، اپنی زندگی کا روزمرہ کا معمول کیوں نہ بنا لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنا زیادہ وقت جو ذکر و اذکار میں اور جناب دعاؤں میں گزارتا ہوں، تو میں کتنی دیر عبادت کروں، دعائیں مانگوں، باقی اذکار کروں، اور کتنی دیر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے،
تم جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن اس کو جتنا زیادہ کر لو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایک حصہ درود و سلام پڑھ لوں اور 3 حصے باقی عبادات، باقی اذکار، باقی دعائیں مانگ لوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جتنا کر سکتے ہو تم کرو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں آدھا حصہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھ لوں اور آدھا حصہ جو ہے وہ باقی عبادات، باقی اذکار کر لوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم مناسب سمجھو تم اس طرح سے کر لو، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو، درود و سلام اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں 3 حصے درود و سلام پڑھ لوں اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی اذکار کر لوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جس طرح سے تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ درود و سلام پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا تمام وقت جو ہے وہ میں صرف درود و سلام ہی پڑھا کروں گا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے جو تم اس طرح کرو گے۔ اگر تم تمام وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھو گے تو باقی تمام معاملات جو تمہارے ہیں وہ اللہ پاک اپنے ذمے لے لے گا، تمہارے باقی کام جو ہیں وہ خود ہی ہونے شروع ہو جائیں گے، اللہ پاک خود ہی ان کے اندر برکت ڈال دے گا، خود ہی باقی تمہاری دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، خود ہی تمہارے کام جو ہیں وہ اللہ پاک اپنے ذمے لے لے گا اور وہ ہونے شروع ہو جائیں گے اگر تم اپنا ہر وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے رہو گے۔ تو ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں جب ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی ہے، ہمیں ایک راستہ مل گیا ہے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں گے، جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، اتنا ہماری ذات کے لیے بہتر ہے، اتنی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اتنی ہمارے لیے جناب پریشانیاں کم ہوں گی، اتنی ہمارے لیے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے، اتنی ہی جناب ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ تو پھر ہم درود و سلام کو اپنا وظیفہ کیوں نہیں بناتے؟ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کہیں، ہم اگر کوئی بات کہیں، ہم اگر کوئی التجا کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا ہمیں جواب دیں، تو کیا اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ہم منہ سے کوئی بات نکال رہے ہیں اور آقا کریم اس کا جواب ہمیں دے رہے ہیں؟ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم یہاں پہ درود و سلام پڑھیں، آپ امریکہ میں پڑھیں، آپ افریقہ میں پڑھیں، آپ آسٹریلیا میں پڑھیں، پاکستان میں پڑھیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ درود و سلام پڑھیں، آقا کریم کی بارگاہ میں آپ کے والدین کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے اس نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہے کہ جناب ہمارا نام لے کے آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو آپ سرکار اس کا درود و سلام سنیں بھی اور اس کو جواب بھی دیں؟ تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہمارا نام لے کے آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور آپ سرکار اس کا جواب بھی دے رہے ہیں؟ ایسا نبی، ایسا رحمت للعالمین جس کے لیے اللہ پاک نے تمام جہان جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جس طرح کی محفل میں بندہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی گیدرنگ ہوتی ہے، جو چیزیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، جو اس کی زبان کے اوپر لفظ ہوتے ہیں، اسی طرح کا ہی اس کی سوچ بھی بن جاتی ہے، اسی طرح کا ہی اس کا ماحول بھی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پیسے گنتا ہوا مر جائے گا تو وہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کی زبان پہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری قبر کی منزل جو ہے وہ آسان فرما، ہماری حشر کی منزل جو ہے وہ آسان فرما، ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ آسان فرما۔ تو اللہ پاک نے تو راستہ بھی بتا دیا کہ درود و سلام پڑھو، تم دنیا میں درود و سلام پڑھتے جاؤ گے، تمہاری عادت بن جائے گی ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی، تو جب تم مرو گے تو اس وقت بھی تمہاری زبان پہ میں درود و سلام جو ہے وہ جاری کر دوں گا۔ جب تم قبر میں جاؤ گے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم جس ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں اور وہ جب ہمارے سامنے آئے تو ہماری آنکھیں ادب سے نہ جھک جائیں اور ہمارے زبان پہ وہی ورد جو ہے وہ جاری نہ ہو جائے جو دنیا میں ہم پڑھتے تھے، جو دنیا میں ہماری زبان کے اوپر جاری رہتا تھا۔ قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم درود و سلام پڑھتے ہوئے ہی آقا کریم کا دیدار کریں گے اور ان کے سامنے نذرانے پیش کریں گے۔ تو کیا ہم دنیا میں اگر اس چیز کا ورد کرتے رہیں گے تو آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ہر جگہ پہ یہ درود و سلام جو ہے یہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہوگا، باعث بخشش ہوگا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑا تحفہ جو ہے آج کی دنیا، آج کے دور میں سب سے بڑا تحفہ اگر ہم کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر سکتے ہیں وہ درود و سلام ہے۔ جلسے اپنی جگہ، نعتیں اپنی جگہ، کیک اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سب سے چیز افضل جو ہے جو ہمارے کام آنی ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، وہ درود و سلام ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبان کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ جاری رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو پھر ہی درود شریف ہوگا۔ درود پاک جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود پاک ہی ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو جس طرح سے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہاں پہ آخری بات میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے، جب بھی عید میلاد النبی کا دن آئے، کوئی ایک اپنے ساتھ فیصلہ ضرور کر لیجئے گا، شاید وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جب بھی 12 ربیع الاول آئے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ارادہ کر لیں کہ اللہ پاک آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، میں آج کے دن وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں نمازیں قضا نہیں کروں گا۔ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جو ہم زندگی میں نہیں کر رہے ہیں وہ وعدہ کر لیں، وہ وعدہ آج ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ آقا کریم خوش ہوں گے کہ اس نے میری پیدائش کی خوشی میں داڑھی رکھ لی، اس نے میری پیدائش کی خوشی میں نمازیں شروع کر دیں، اس نے میری پیدائش کی خوشی میں جناب کسی یتیم کی مدد کر دی، کسی مسجد جو بن رہی تھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا۔ کچھ بھی ایسا کر لیں جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو ہم کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے جو ہے نا یہ وعدہ کیا تھا اور یہ ہم نے پورا کیا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے جس انگلی سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا حضور پاک کی پیدائش کی خوشی میں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اس انگلی سے اس کو آج بھی قبر کے اندر جو ہے اس کو سکون مہیا کیا جاتا ہے، آج بھی اسی انگلی سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کے کوئی ایسا عمل کریں گے کہ جو نیک عمل ہو، جو اچھا عمل ہو، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو؟ کیا اس عمل کے بدلے میں ہمیں اجر نہیں ملے گا؟ کیا اس عمل کے بدلے میں ہماری بخشش نہیں ہوگی؟ یہ سب اللہ پاک نے بخشش کے ہمیں بہانے دیے ہیں، بخشش کے ہمارے لیے ذریعے بنائے ہیں۔ آج وعدہ کیجئے کہ اپنی زندگی میں درود و سلام کو ہم اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیں گے، ہر وقت اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام جاری رکھیں گے، ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ زبان سے پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ وہ دل پہ بھی چلا جائے گا، آہستہ آہستہ زبان سے نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس کو اپنا ذریعہ بنا لیجئے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ہم بھرپور ارادہ کرتے ہیں آج کے دن کہ جناب ہم جتنا زیادہ ہو سکے گا درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔